تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک پہنچے اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ترتیب کچھ مختلف بن جاتی ہے، مصروفیات کچھ مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو عید کے بعد اس کو دوبارہ جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی رمضان میں کچھ 2-3 روز باقی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اب تک جو قرآن میں پڑھا سمجھا، اس پر غور کیا اللہ کے فضل سے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے اور بہت سارے بھائیوں نے یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیسی کیسی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس جی ہمیں پڑھنا ہے تو اس کا اجر مل جائے گا اور بس، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ کی یہ کتاب، اس میں کتنا علم پوشیدہ ہے، کتنے علم کے خزانے ہیں، اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ سن رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے قرآن مجید کی عظمت کا بھی علم ہوتا ہے اور اس سے ہمیں قرآن مجید سے محبت بھی ملتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس قدر حکمت سے بھری کتاب ہم پر نازل فرمائی، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس کو کتنی محبت ہوگی۔ آپ اگر کسی کو بندے کو بٹھا کر تھوڑی دیر سمجھاتے ہیں، کوئی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے تبھی بتاتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں مرتبہ ایک ہی بات سمجھائیں، تب بھی آپ کا دل نہیں اکتاتا اس سے کہ کیا میں اس کو ایک ہی بات سمجھاتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ آپ سمجھاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اس سے محبت ہے۔ آپ کا بیٹا اگر نماز نہیں ادا کرتا، آپ اس کو ایک بار نہیں کہتے، بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نماز کا پابند بنا دے۔ اگر کسی بری عادت میں آپ کا بچہ اللہ نہ کرے گرفتار ہو جائے تو اس کو کتنا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس عادت کو چھوڑ دے، یہ بری عادت ہے۔ کیوں؟ محبت ہے۔ تو ہمیں تو بس اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے یا اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے یا کسی قریبی بندے سے، دوست سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہر بندے سے کیسے محبت ہو اور ہر بندے کو کیسے سمجھائیں۔ تو اللہ رب العزت کو تو اپنی ساری مخلوقات سے محبت ہے اور اس کو انسان سے تو بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور انسان کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ پرز حکمت کلام نازل فرمایا۔ لیکن انسان کو دیکھیے کہ وہ اس کلام کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا وقت دیا تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی روشنی پیدا فرما دی، ہمارے ذہنوں کو اللہ نے کھول دیا، ہمیں اس سے محبت ہو گئی۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، آج بھی وہ موجود ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر جو قرآن ترجمے سے رکھا ہے وہ میں لے کر چلا جاؤں، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا تھا، اب پتہ چل رہا ہے تو میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ میں اب اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں، میں اس کا علم حاصل کروں۔ تو یہ شوق اللہ نے پیدا کر دیا، یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گا، دیکھیں آپ عربی پڑھتے جائیں، اجر تو ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ صرف عربی پڑھنا نہیں ہے، اصل مقصد سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے، قرآن سے محبت کرنے کے لیے، قرآن سے دل لگانے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہے جو اب آنے والا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے جب رمضان کا تعارف کرایا قرآن میں تو ان الفاظ سے کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی رمضان قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو ہم سمجھتے ہیں روزوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تراویح کا مہینہ، جی تراویح کا مہینہ ہے، لیکن اس کا تعارف جو اللہ نے کرایا وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس سے بہتر وقت نہیں ہے قرآن سے جڑنے کے لیے، اس سے بہتر دن نہیں ملیں گے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے راتیں اس سے بہتر نہیں ملیں گی۔ لہٰذا بس اپنے دل میں اس بات کی ایک ٹھان لیں آپ، نیت، کہ میں
قرآن کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس رمضان میں تلاوتاً اور ترجمے کے ساتھ مکمل کروں گا انشاءاللہ. یہ نیت ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے اس کو بغیر ایک مرتبہ بھی ترجمے سے مکمل کیے ہوئے اپنی زندگی گزار دی نا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے تو یقین جانیے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کہ میں نے تجھے سمجھنے کے لیے دیا تھا، تو نے بس اس کو برکت کی کتاب بنا لیا. بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سائے میں رخصت کر دیا، کوئی جادو جنات کا مسئلہ آیا تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا، نیا کاروبار شروع کیا تو وہاں تلاوت شروع کر دی، گھر کے اندر دم درود کرنے کے لیے شروع کر دیا، عدالتوں میں حلف اٹھانے کے لیے لے آئے. بس اس کام کے لیے قرآن بھیجا تھا میں نے. قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. اگر تو عقل مند ہے تو نصیحت حاصل کرے گا، اگر تو عقل مند نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر. لیکن ہم تو بڑے عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے. ہم ہر کام میں عقل لڑاتے ہیں، ہر کاروبار سے پہلے عقل لڑاتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے ہیں، اس کی پوری فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں. اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، اگر میں یہ گاڑی خریدوں گا تو یہ اتنے میں بک سکتی ہے، اس کے اندر یہ پارٹس اتنے کے لگتے ہیں، اگر میں یہ گھر تعمیر کروں گا تو اتنے کا مٹیریل لگے گا، اتنے کا کام ہوگا، اتنے کے مستری، اتنے کا کام ہوگا، پھر یہ اتنے میں فروخت ہوگا. اگر ایک فروٹ سبزی بیچنے والا بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ بھی پہلے تخمینہ لگاتا ہے کہ اتنے کا میرے پاس یہ لینا پڑے گا سامان، اس کے بعد مجھے فروٹ لانا ہے، اس کے بعد میں لگاؤں گا، اس کے بعد ایسے بکے گا، نہیں بکے گا تو کیا ہوگا، بک گیا تو کیا ہوگا. کرتے نہیں کرتے؟ ہر چیز کے اوپر بڑی عقل لڑاتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اگر میں یہ نوکری کروں گا تو میرا گھر اس سے چلے گا یا نہیں چلے گا، ساری باتیں سوچتے ہیں، پھر نوکری کرتے ہیں. لیکن ایک قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی عقل سمجھ استعمال کرنے کو تیار نہیں. اس کے لیے اپنے دماغ کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سب صلاحیتوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. تو یہ بڑی زیادتی ہے. قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور اس بات پر توبہ کرتے ہیں ہم آج اللہ سے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں. یہ توبہ ہمیں اللہ نے سکھائی ہے اور ہمارے ماں باپ سے خطا ہوئی تھی جنت میں، انہوں نے پھل کھا لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک رویہ ابلیس کا تھا کہ اس نے غلطی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. اللہ نے اس کو فوراً جنت سے نکال کر راندہ درگاہ نہیں کیا، اللہ نے اس سے پہلے پوچھا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے حکم دیا. اس کے پاس یہ موقع تھا. اس نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں برتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو. تو اس وجہ سے اس پر اللہ کی لعنت ہوئی. ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، ہماری ماں سے بھی ہوئی تھی. جنت کے درخت کا وہ پھل انہوں نے چکھ لیا جو نہیں چکھنا تھا. جب ان سے خطا ہوئی ان کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے. انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی. یہ دعا اللہ نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو ان 40 سالوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی جان پر ہم نے ظلم کیا ہوگا، ہمیں یاد بھی نہیں ہے. ایسے گناہ جو ہمیں یاد تک نہیں ہے جو ہم نے کیے ہوں گے کبھی، ایسے گناہ جو چھپ کر کیے ہوں گے، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے ہوں گے، ایسے گناہ جو جانتے بوجھتے کیے ہوں گے، ایسے گناہ جو انجانے میں کیے ہوں گے، ایسے گناہ جو ہم کر کے بھول گئے، ایسے گناہ جو ہم نہیں بھول سکے، ایسے گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا یہ تو سب کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ گناہ لکھا گیا. ان سارے گناہوں کو کرتے وقت ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم نے تیری کتاب کو وقت نہیں دیا، ہم نے تیرے قرآن کو وقت نہیں دیا، ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہے. ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. ہمیں تو نے یہ موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، توبہ کا مہینہ، توبہ کی راتیں، استغفار کی راتیں. یہ سحری کے وقت کا استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت میں جو استغفار کرتے ہیں اللہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمیں موقع عطا فرما دے کہ ہم تیری جناب میں توبہ کر سکیں.
ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا رحم چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اور آئندہ ہمیں ساری زندگی قرآن کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دے۔ اس نیت اور اس عزم کے ساتھ رمضان کے مہینے کا استقبال کیجیے۔ روزے تو سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہ کوئی آپشن نہیں ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے، بہت ساری بہنیں کہتے ہیں جی ہم تو مزدوری کرتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو مزدوری کیسے کریں گے؟ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں زندگی میں رمضان عطا کر دیا۔ مزدوری بھی کر لو گے تم، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں زیادہ اچھی مزدوری کر لیتا ہے بندہ، کیونکہ کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کو یہ ذہن پر نہیں ہوتا کہ اچھا جی 2 گھنٹے بعد چائے پینی ہے، اچھا جی 3 گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے، اور جی اس کے 4 گھنٹے بعد مجھے یہ بھی ساتھ میں تھوڑا سا چاہیے ہوگا۔ نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ بس کام کیے جائیں، آپ اللہ اللہ کیے جائیں، آپ کو شام کو انشاءاللہ اللہ بہترین افطاری کھلا دے گا۔ اس وقت تک صبر کریں، اب تو موسم بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ، کوئی ایسی گرمی نہیں ہوگی، تو لہٰذا بالکل بھی اس بات کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک ستون یہ روزہ ہے۔ اگر آپ کی عمارت کے 5 ستون ہوں، اس میں سے ایک ستون نکال دیں تو عمارت مضبوط رہ سکتی ہے؟ کسی بھی وقت گر جائے گی، اس کا مطلب کسی بھی وقت آپ کا اسلام دھڑام سے نیچے گر جائے گا اور آپ کافر بن جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اس ستون کی حفاظت کریں، یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ نماز تو روزانہ 5 وقت پڑھنی ہے نا، وہ بھی دین کا ستون ہے، یہ بھی ایک ستون ہے، اس کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی روزہ ترک نہ کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی بیماری لگ جائے، یا کوئی سفر میں بڑی پریشانی لگ جائے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکیں، تو بعد میں گنتی پوری کرنی ہے۔ اور اس طرح سے روزوں کے اندر نیت کریں کہ ہم سارے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتنا وقت دیں گے جتنا سارے سال میں نہیں دے سکے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قرآن کو تلاوتاً بھی اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی، سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم رمضان سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھا کر اس مہینے کو گزاریں گے تو 11 مہینے اللہ ہمیں رمضان کی طرح کا تقوی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر زندگی رمضان کی طرح گزار لی تو موت عید کی طرح آئے گی انشاءاللہ، اور اگر زندگی میں آپ نے رمضان کی طرح کی زندگی نہ گزاری تو موت کے وقت پر عید شاید نصیب نہ ہو۔ تو وہ بڑی عید ہوگی نا جب اللہ رب العزت کے فرشتے آ کر کہیں گے مبارک ہو۔ ایک تو ہم عید مبارک کہتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ مبارک ہو، رب تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہارے لیے بہترین جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی؟ اگر وہ عید چاہیے تو پھر زندگی کو رمضان کی طرح گزاریں، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ 6 مہینے پہلے لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان زندگی میں میری آ جائے، اس سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ اور ہم اس بہترین موقع کو جب حاصل کریں تو ضائع نہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ بس آج کا سبق یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں تمام قسم کا اپنا تقوی عطا فرمائے، رمضان میں خصوصی طور پر۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر